وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ خارجہ امور میں اہلیت کے لیے معاشی استحکام ضروری ہے. ہاتھ پھیلانے والے کی طرف توجہ نہیں دی جاتی. دنیا کی سوچ کا انداز بدلتا جا رہا ہے. جو ہاتھ پھیلاتا ہے دنیا اس کی طرف توجہ نہیں دیتی، اور دنیا آج ان کی سوچ کا انداز بھی بدلتا جا رہا ہے. وہ مارکیٹس کو دیکھتی ہے، وہ کمرشل انٹرسٹ کے ساتھ اپنی جو خارجہ پالیسی ہے اس کو جوڑے جا رہی ہے، اور وہ ایتھکس ہیں، اصول ہیں، اس کا ذکر ضرور کرتے ہیں گفتگو کی حد تک، عمل کرتے ہیں معاشی مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے. ہم نے 1.5 سال میں بہت کچھ سیکھا ہے اور موجودہ حکومت نے $10 ارب کے قرضے واپس کیے ہیں. میکرو اکنامک انڈیکیٹرز جو جھوٹ نہیں بول سکتے، افراط زر جو ہے سو ہے، بے روزگاری جو ہے سو ہے، فارسٹ ریزروز آپ اپنی مرضی سے نہ بڑھا سکتے ہیں نہ گھٹا سکتے ہیں. حالت یہ تھی کہ آپ کا ہر ماہ جو فارسٹ ریزروز ہیں وہ تقریباً $500 ملین سے ڈپلیٹ ہو رہے تھے، ان میں کمی ہو رہی تھی. اور جب موجودہ حکومت نے باغ ڈور سنبھالی تو آپ کے فارسٹ ریزروز کی جو سطح ہے وہ $7 بلین تک گر چکی تھی، جو اللہ کے فضل و کرم سے $10 بلین کی ڈیٹ سروسنگ کے بعد $10 بلین کی ڈیٹ سروسنگ ہوئی ہے. اور یہ $10 بلین کی معمولی ہماری معیشت کے حجم کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی یہ معمولی رقم نہیں ہے. اس کے بعد آج اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے فارسٹ ریزروز ڈپلیٹ ہونا ختم ہو گئے اور آپ ان میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے. اینڈ ناؤ دے آر ٹچنگ $12 to $13 بلین اینڈ انشاءاللہ ول گو اپ. FPCCI فیڈریشن ہاؤس کے دورے کے موقع پر تاجر و صنعت کاروں سے خطاب اور میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ تاجر ترقی کا انجمن ہے. بنگلہ دیش نے ٹیکسٹائل سیکٹر میں ہمیں پیچھے چھوڑ دیا ہے. بنگلہ دیش کاٹن پیدا نہ کرنے کے باوجود ویلیو ایڈیشن سے اربوں ڈالر کی برآمدات کر رہا ہے. آج بھی پاکستان کی درآمدات برآمدات سے زیادہ ہیں. بنگلہ دیش جیسا ملک جہاں ایک گانٹھ کپاس کی پیدا نہیں ہوتی، وہ آج اربوں ڈالر کی کاٹن ٹیکسٹائل ایکسپورٹس کر رہا ہے. کیسے کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے جی. تو ہم نے، کیونکہ انہوں نے ہم سے لے کر مارکیٹ سے لے کر ویلیو ایڈ کر کے ٹیکسٹائلز میں بہت سے سیکٹرز میں ہمیں دھکیل دیا، تو یہ ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم نے ڈائیورسفیکیشن نہیں کی اور ویلیو ایڈیشن نہیں کی تو اس کی اور وہ ایک دن میں نہیں ہوئی، 1.5 سال میں نہیں ہوئی. یہ ایک دہائیوں کا پروسیس ہے، دہائیوں کی غفلت ہے. وہ دہائیوں کی غفلت آج پاکستان کی معیشت اور پاکستان کا کاروباری طبقہ من جملہ وہ آج وہ قیمت ادا کر رہا ہے. افریقن ایسا کانٹیننٹ ہے جہاں انجینئرنگ گڈز میں بڑا سکوپ ہے. میں سمجھتا ہوں پاکستان کا جو میسی فرگوسن ٹریکٹر ہے اس کی بہت بڑی مارکیٹ ہے افریقہ میں. ہم نے اس مارکیٹ کو تلاش نہیں کیا، جن کو آپ بروئے کار لا سکتے ہیں. اور آپ کا جناب وزیر آباد ہے، آپ کی جو لائٹ انجینئرنگ ہے، آپ کی جو واشنگ مشینز ہیں، پنکھے ہیں، بہت سی چھوٹی چھوٹی الیکٹرک موٹرز ہیں، لائٹ انجینئرنگ پروڈکٹس ہیں جو پاکستان جس میں کمپیٹ کر سکتا ہے. ہمیں ان کو بھیجنے کی ضرورت ہے. شاہ محمود قریشی نے کہا کہ تاجر ترقی کا انجن ہے. پاکستان کی خارجہ پالیسی کے مقاصد اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتے جب تک پاکستان معاشی طور پر اپنے پاؤں پر کھڑا نہ ہو جائے. جو نیا ہم نے FTA ان کے ساتھ کیا ہے، پہلا FTA بھی آپ کے سامنے تھا، اس نئے FTA کو دیکھیں تو اس نئے FTA میں آپ دیکھیں گے جو اب ہم نے نیگوشیٹ کیا ہے، تو اس میں آپ کو پاکستانی پروڈکٹس، چاہے ٹیکسٹائلز ہیں، چاہے چینی ہے، چاہے چاول ہے، آلو ہے اور چیزیں ہیں، ان کے وہاں ایکسپورٹ کے امکانات بڑے ہیں، بڑھ سکتے ہیں. اور ان سے کہا گیا ہے کہ بھائی دیکھیے
آپ ہماری مدد کر ہمارے دوست ہیں، ہماری مدد کیجئے اور اپنی مارکیٹ میں ہمارے پروڈکٹس کی گنجائش پیدا کیجئے. بے روزگاری کا مقابلہ کرنے کے لیے جاپان کے ساتھ بات کی ہے، قطر کے ساتھ بات کی ہے، اور قطر کے ساتھ 1 لاکھ جو لوگ ہیں وہ اب وہاں جا رہے ہیں. انہوں نے اپنے یہاں ریکروٹمنٹ سینٹرز کھولے ہیں. میں نے وزیر خارجہ سے اور وزیر اعظم نے ان کے امیر سے بات کی ہے، بھئی آپ کا ورلڈ کپ آنے والا ہے، اس ورلڈ کپ میں 2022 میں جو آپ کا ورلڈ کپ ہونا ہے اس کی بے پناہ آپ نے کنسٹرکشن کرنی ہے، اور یہ پاکستانی ہی محنت کش طبقہ ہے جو قطر کی گرمی میں کام کرے گا، یورپین آ کے وہاں نہیں ٹھہر سکتا. تو ہم آپ کو وہ لیبر بھی دے سکتے ہیں، اور پھر سروس سیکٹر جو درکار ہوگا وہاں مالز میں، کاروبار میں، جو پوری وہاں نیا وہ جو ریل کا نیٹ ورک بن رہا ہے، تو ہمارے پاس پڑھے لکھے نوجوان موجود ہیں اور وہ اس گیپ کو فل کر سکتے ہیں. برطانیہ نے پاکستان کے امن و امان کی تصدیق کی ہے، ایئر لائن کو بحال کیا اور ٹریول ایڈوائزری کو نرم کیا. یورپ اور اس علاقے کا خطے کا پہلا ملک ہے جس نے سگنل کیا کہ ہم پاکستان کی سیکیورٹی سچویشن میں جو بہتری آئی ہے ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں. اور تسلیم کس طرح کرتے ہیں؟ ہم نے جو برٹش ایئرویز کی فلائٹس ختم کر دی تھی ہم ان کو بحال کر رہے ہیں. تو ایک سگنل کیا نا جی. ہم نے جو ٹریول ایڈوائزریز لگا رکھی تھی، پابندی لگا رکھی تھی، ہم اس ٹریول ایڈوائزری کو اپ گریڈ کر رہے ہیں، اس کو ہم ریوزٹ کر رہے ہیں. تو بڑا کلیئر سگنل گیا. ہم نے انگیج افریقہ پالیسی بنائی. 54 ممالک ہیں، 1.3 ارب کنزیومر ہے، اور ہماری پریزنس آپ نے خود فرمایا کہ $1.5 ارب کی ہے. جہاں کے کانٹیننٹ کا تجارت کا جو حجم ہے وہ $500 بلین کا ہے. تو ہم کہاں تھے؟ ہم نہیں تھے. ہندوستان گیا وہاں، چین گیا وہاں، انہوں نے اپنا فٹ پرنٹ بڑھایا، اور اس فٹ پرنٹ کو بڑھانے سے انہوں نے اپنی معیشت کو مستحکم کیا. آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم بھی اپنا فٹ پرنٹ وہاں بڑھائیں، جس کا ہم نے فیصلہ کیا ہے، اور انشاءاللہ اب ہم وہاں نئے مشنز بھی کھولنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور کچھ کو اپ گریڈ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں.